بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہ بن جاؤں گا۔ انہوں نے جواب میں کہا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے آگ دلائیں گے، کہیں گے کہ اسے موت کی گھبراہٹ نے اس بات پر آمادہ کیا ہے، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ جسے چاہتے ہو اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو نور کے منبر رکھے جائیں گے، ان پر موتیوں کے گنبد ہوں گے، پھر ایک منادی پکارے گا، فقہا کہاں ہیں، امام کہاں ہیں، مذہبین کہاں ہیں، ان ممبروں پر بیٹھ جائیں، انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ خوف، حتیٰ کہ اللہ پاک مخلوق کا حساب فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے، اس سے کہا جائے گا، کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری کرنے کے اعتبار سے سب سے بڑی چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز کی چوری کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا، رکوع سجود کا پورا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص سے قلم اٹھا دی گئی ہے، یعنی ان کی نیکی بدی پر مؤاخذ نہیں، سونے والے سے جاگنے تک، بچے سے بالغ ہونے تک، اور پاگل دیوانے سے جب تک اس کو عقل نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے جسے ہوا جھکا دیتی ہے اور مومن کو مصائب آتے رہتے ہیں، جبکہ منافق کی مثال سنبور کے درخت کی طرح ہے، وہ حرکت نہیں کرتا حتیٰ کہ اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔